کہ جہاں آدمی اس کا خیال بھی نہ کرے کہ میری شخصیت خود کتنی بڑی، نہیں، اسلام کے لیے میری ساری پرسنالٹی اور میری ساری عزت قربان. اور سب سے پہلا نام اس میں معلوم ہے کس کا آتا؟ حضرت ابو طالب کا، جنہوں نے رسول کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج تک دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، وہ کافر تھے. اور یہ ساری قربانی اس لیے دی ہے. ابو طالب کافر ہوں تو دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری قربانی اس لیے دی ہے تاکہ رسول کا وہ تحفظ و پروٹیکشن ہو سکے. یہ شخصیت کی قربانی، چونکہ اس موضوع پہ ہمارے ممبر سے بہت پڑھا جاتا. اور شخصیتیں جنہوں نے ایسی قربانی دی، ان میں ایک نام محمد حنفیہ کا. محمد حنفیہ علی کے کسی معمولی بیٹے کا نام نہیں ہے. جب علی کہتے تو میرا فرزند ہے، ٹھیک ہے، وہ مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ حسن رسول کا بیٹا ہے لیکن تو میرا بیٹا، جسے علی اپنا بیٹا کہتے ہیں، تو علی جتنے افضل، ان کا بیٹا بھی فضیلت کے اعتبار سے وہ رتبہ رکھتا. لیکن آج تک محمد حنفیہ کے اوپر اتنے سارے اعتراضات اور الزامات آتے ہیں. انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، وہ چوتھے امام سے الگ تھے. یہ اپنی شخصیت کی قربانی دی، اپنی عزت کی قربانی دی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے چوتھے امام کو تبلیغ دین کا موقع مل جائے. میں بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. ظالموں کی اٹینشن کو اپنی جانب ڈائیورٹ کرنے کے لیے پہلے محمد حنفیہ نے یہ عقیدہ نہیں، یہ نظریہ پھیلایا بھی کہ میں امام ہوں. اور اسی لیے جب چوتھے امام مدینے واپس آئے تھے، کہاں سے واپس آئے تھے؟ کوفہ و شام سے. تو محمد حنفیہ بھتیجے کے پاس پرسے کے لیے گئے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ پہچان نہ پائے تھے. کیوں نہیں پہچان پائے تھے؟ اب آپ سوچتے رہیے اور روتے رہیے. پہچان نہیں پائے، لیکن پرسہ دینے کے بعد چوتھے امام نے ان سے کہا تھا اب آپ شہروں سے نکل کے غائب ہو جائیے. اور یہ نظریہ کھلم محمد حنفیہ نے نہیں پھیلایا، مگر کچھ اس انداز سے غائب ہوئے کہ علی کے بہت سے چاہنے والے اور واقعہ کربلا کے اندر چونکہ کوئی امام معصوم مکے اور مدینے میں نہیں تھا، جو کربلا کا واقعہ جس وقت پیش آیا تو مدینے اور مکے میں کوئی امام معصوم نہیں تھا. محمد حنفیہ حسین کی نمائندگی کر رہے تھے، حسین وصیت نامہ بھی ان کے نام لکھ کے گئے تھے. تو لوگوں کی زیادہ توجہ ان کی جانب ہو گئی. حسین تو حج سے پہلے ہی مکہ چھوڑ کے چلے گئے. حج میں جب مجمع ڈھونڈتا تھا، چاہے صاحبان ایمان کا مجمع صحیح، تو محمد حنفیہ نظر آئے. جب یہ لوگ حج کے بعد روضہ رسول کی زیارت کے لیے گئے، ادھر کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے لیکن ادھر روضہ رسول کی زیارت تو ہو رہی ہے نا. حج کے بعد ہر جگہ محمد حنفیہ، شخصیت ان کی ویسے ہی پہلے سے بہت مشہور تھی. اور پھر جب حسین کا وصیت نامہ ان کے پاس ملا تو اور بھی یہ طے ہو گیا کہ یہ حسین کے نائب ہیں. اور پھر جب یہ خبر پھیلی حسین شہید ہو گئے تو کہا یہ بس حسین کے بعد یہی امام. چنانچہ محمد حنفیہ نے اس نظریے کی کھلا تردید نہیں کی. بظاہر ایسا لگا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں. جیسے ہی چوتھا امام مدینے آیا، اگلے ہفتے کو تھوڑی آیا تھا، 1 سال سے زیادہ تو زندان شام میں قید رہے. چوتھے امام نے محمد حنفیہ سے کہا تم غیبت میں چلے جاؤ، اور یہ کہہ کہ محمد حنفیہ کو مکے کی پہاڑیوں کی جانب بھیج دیا گیا. چنانچہ وہ والا نظریہ کہ یہ امام اور بڑھتا چلا گیا. اس دوران چوتھے امام نے مختار کی تحریک کو بھی خود محمد حنفیہ کی جانب ڈائیورٹ کیا. دیکھیں مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ مولا کے شاگرد تھے. مالک اشتر مولا کے صحابی تھے. اپنے بیٹے کو علی کی شاگردی میں دیا تھا کہ اس کو تلوار چلانا سکھائیے. مالک اشتر عباس علمدار کی طرح سے ان کا بیٹا ابراہیم بھی علی کے ان شاگردوں میں ہے جنہوں نے علی سے تلوار چلانا سیکھی. چنانچہ جب مختار نے اپنی تحریک شروع کی، علی کا اتنا قریبی صحابی جو علی کو چچا کہتا، بچپنے میں علی کے گھر میں آتا جاتا، علی سے تربیت پایا ہوا، کہا کہ آل محمد کا نام ہو تو مجھ سے پہلے تم کسی کو نہ پاؤ گے، لیکن پتا تو چلے نا کہ یہ آل محمد کا جہاد ہے. ایسا تو نہ ہو کہ آل محمد کے نام پر تم اپنی حکومت کے لیے ہمیں استعمال کرو. تو کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو فیصلہ کرا لو. کام خود مدینے جائیں گے، چوتھے امام سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں. اور اکیلے نہیں، 50 آدمیوں کو لے کے گئے. چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول، یہ جو اس وقت موومنٹ چل رہا ہے مختار کا، اس میں آپ راضی ہیں، اجازت دیتے ہیں؟ امام نے ہاں نہیں کہا، لیکن امام نے نہ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک جملہ کہا کہ یہ سارا معاملہ
میں نے سپرد کر دیا ہے اپنے چچا محمد حنفیہ کے. اس معاملے میں ان کو میں نے مختار کل بنایا. جب بھی کوئی حکمران کسی علاقے میں یا کسی خاص کام کے لیے کسی کو نائب بناتا تو نائب جو کہتا اور کرتا ہے وہ اصل حق کی طرف سے مانا جائے گا. اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ نائب بنایا کہ نہیں بنایا, لیکن جب پتا چل گیا بنایا, چوتھے امام نے کہا میں نے ان کو نائب بنایا. چنانچہ یہ سب لوگ مکے آئے, محمد حنفیہ سے ملے پہاڑیوں میں. جب محمد حنفیہ سے صریحاً یہ سنا کہ ہاں مختار جو کر رہے ہیں وہ میری طرف سے با اختیار ہیں اور آل محمد کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, تب مالک اشتر کا بیٹا مختار کے ساتھ شریک ہوا ہے. محمد حنفیہ کا سب سے بڑا اس وقت کام یہ تھا, جو برابر کی مثال نہیں دے رہا ہوں, بڑی چھوٹی مثال, جو ابو طالب کی ذمہ داری تھی رسول کے زمانے میں کہ توجہ, ظالموں کی توجہ چوتھے امام سے ہٹ کے محمد حنفیہ پہ چلی جائے. مختار کے جہاد سے بھی جو ظالموں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ چوتھے امام کی طرف نہ ہے, وہ محمد حنفیہ کی گرفتاری کی فکر کرے. اور جو ظالموں کو یہ فکر ہے کہ حسین کے بعد امامت کہاں گئی ہے, ان کی توجہ بھی ادھر ہو. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد حنفیہ نے اپنی شخصیت اور عزت کی قربانی دی. چوتھے امام کی جانب آنے والے ان حملوں کو روکا. یزید نے جب مدینے پہ اٹیک کیا تو یہ خط اسی لیے لکھا تھا کہ دیکھو کسی مدینے والے کی جان مال عزت محفوظ نہیں مگر علی ابن الحسین کو کچھ نہ کہنا ہو, اس لیے کہ اس انداز سے میرا چوتھا امام زندگی گزار رہا تھا. نعوذ باللہ, بزدلی نہیں, تبلیغ اسلام. اب جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا, جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوا, یہی محمد حنفیہ. اور نہ صرف یہ کہ چوتھے امام کے سامنے آ کر امامت کا دعویٰ واپس لیتے, بلکہ حج کے موقع پہ دعویٰ امامت واپس لیتے کہ اتنا بڑا مجمع اور کب ملے گا. ہر ایک کو معلوم ہے حجر اسود ایک بار چچا اور بھتیجے کی کئی سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے صحن کعبہ میں. چوتھا امام بھی ہے اور محمد حنفیہ بھی. چوتھا امام مدینے سے آیا, محمد حنفیہ مکے کی پہاڑیوں سے آیا. چچا بھتیجے کی ملاقات ہوئی اور حجر اسود کے سامنے ہوئی. کتنا مجمع ہوتا ہے صحن کعبہ میں, ایک بار. بھتیجے نے چچا کو دیکھا, محمد حنفیہ نے ایک بات کہی, بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہو, لوگ مجھے بھی امام کہتے ہیں. کشف الغمہ کی روایت پڑھ رہا ہوں, الفاظ پہ غور کیجیے گا کیونکہ 1 گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے اور بھی مسائل باقی, تو میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں. کہا کہ بیٹا لوگ مجھے بھی امام کہتے ہیں, چوتھے امام. اب یہ سارا مجمع سن رہا ہے, یہ چچا بھتیجے کا ڈائلاگ نہیں ہے, یہ مجمع کو سنانے کا طریقہ. کہا کہ وہ آپ کو کس دلیل سے امام کہتے ہیں؟ کہا اس دلیل سے امام کہتے ہیں کہ ہمارے بابا تو امام تھے, ان کے بعد ان کا پہلا بیٹا امام بنا, اس کے بعد دوسرا بیٹا امام بنا, اب تیسرے بیٹے کی باری. تو چوتھے امام نے پہلے تو وہ جملہ کہا جو آج بھی دشمنان اہل بیت کے بڑے اعتراض کا جواب. یہ دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بنو امیہ بنو عباس پہ اعتراض ہے کہ باپ نے بیٹے کو بنایا, تو آپ کی امامت میں بھی تو یہ ہوتا ہے. چوتھے امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ چچا امامت کوئی میراث میں ملنے والی چیز نہیں ہے جس میں صلاحیت اور اہلیت امامت ہوتی ہے, اس کو پروردگار امام بناتا ہے. تو یہ خیال تو بالکل غلط ہے کہ باپ کے بعد بطور میراث اس طرح سے امامت ملے گی. محمد حنفیہ نے کہا تو بیٹا فیصلہ کیوں نہ کر لے, سامنے حجر اسود ہے, اس سے پوچھ لیں کہ کون ہے امام. خدا اس وقت ہمارے اور تمہارے درمیان مسئلے کو طے کرا دے گا. پورا مجمع, حاجیوں کا سارا مجمع رکا کھڑا ہوا اور ایک بار دیکھ رہا ہے کہ چچا بھتیجے میں کیسے باتیں ہو رہی. یہ کہہ کر محمد حنفیہ نے وہیں زمزم کے پانی سے وضو کیا اور قبلہ رخ, وہاں تو قبلہ ہی قبلہ ہے لیکن جہاں حجر اسود ہے اس طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, روایت کا جملہ, خدا بندہ اگر میں امام ہوں, لفظ اگر ملایا, اگر میں امام ہوں تو حجر اسود سے کہہ دے کہ وہ میرے حق میں گواہی دے. اور یہ دعا کر کے بیٹھے ہوئے, مجمع بھی انتظار کر رہا, لوگوں کو طواف کی جلدی بھی ہے, حجر اسود اپنی جگہ روکا ہے, کچھ نہیں بول رہا. ایک بار محمد حنفیہ کی امامت جو ماننے لگے تھے, اگر جو بہت بھونڈا محاورہ ہے کہ پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑاتے ہیں, یہاں پہ جو محمد حنفیہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو لوگ ماننے لگے تھے, کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہی پورا غلط. بھائی حجر اسود ایک بے جان پتھر ہے, وہ تھوڑی بولے گا. محمد حنفیہ نے کہا ذرا خاموش رہو, اب میرے بھتیجے کو بھی تو دعا کر لینے دو. یہ کہہ کے مسلح خالی کیا, چوتھے امام آگے بڑھے. تو اگر چوتھے امام کی دعا کے بعد حجر اسود بولے تو یہ اتنا کمال نہ ہوا. دعا تو اللہ فرعون کے بھی کبھی قبول کر دیتا ہے, نعوذ باللہ. کمال یہ ہے
کہ یہاں یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہوتا، اور کائنات ان کے اشاروں پر رقص کرتی ہے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ختم کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے، دعا کی ضرورت نہ پڑی، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، حجر اسود اس طرح بے چینی کے ساتھ تڑپ رہا ہے، جس دیوار میں لگا اس طرح بے چینی کے ساتھ تڑپ رہا ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے کہ نکل کے آئے اور امام کے قدموں پہ آ کے گر جائے، اور اس کے بعد اس دیوار سے نکل تو نہ پایا، لیکن باقاعدہ حجر اسود کو تڑپتے ہوئے اس پورے مجمع نے دیکھا، اور اس کے بعد حجر اسود بولا، زبان سے بولا اور کہا کہ اے علی ابن الحسین، میں آپ کی امامت کی گواہی دیتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو امامت عطا کرتا ہے، اور آپ سے زیادہ اس وقت امامت کا اہل کوئی نہیں ہے۔ درود